بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ترکها فقد هدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو گرا دیا۔ اعمال میں سب سے زیادہ تاکید جس عمل کی ہے وہ فرض نماز ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 احادیث ہیں، اور قرآن پاک کے اندر بے شمار مقامات پر نماز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تاکید کے طور پر فرمایا، اور کسی خاص مہینے کے ساتھ نماز کا اختصاص نہیں ہے، بلکہ یہ پوری زندگی میں جب تک انسان کے بدن میں جان ہے تو یہ نماز فرض ہے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو اس لیے نماز کی پابندی یہ انتہائی ضروری ہے۔ رمضان المبارک میں تراویح کے اندر قرآن پاک کی تکمیل ہو گئی، لیکن ابھی تراویح باقی ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک ختم ہو جائے گا لیکن نمازیں باقی رہیں گی، نمازیں جاری رہیں گی۔ جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں نمازوں کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، اسی طرح رمضان کے بعد بھی نمازوں کی وہی فرضیت ہے، نمازوں پر وہی ثواب ہے، نماز نہ پڑھنے پر وہی گناہ ہے۔ تو صرف سال کے نمازی نہ بنے کہ رمضان میں نمازیں پڑھ لیں اور آگے اب آئندہ رمضان میں دیکھا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ما بین الکفر والاسلام ترک الصلاۃ، کفر اور اسلام کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ کتنی سخت وعید ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، اور نماز کو درمیان میں سے ہٹا دیا جائے تو ظاہری طور پر اسلام اور کفر میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، کہ جب اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، ایک ہی جگہ پر اگر آپ بیٹھے ہیں، کافر بھی اور مسلمان بھی، تو نماز کے وقت میں مسلمان فوراً اٹھ کر آئے گا مسجد میں، وہ نماز پڑھے گا، اور کافر وہیں پر بیٹھا رہے گا۔ اور اگر اس فرق کو درمیان سے نکال دیجئے، اذان ہوئی تو مسلمان کو پرواہ نہیں ہے، تو دیکھنے والا آدمی دونوں کو ایک ہی سمجھے، کافر بیٹھا ہوا ہے، مسلمان بیٹھا ہوا ہے، اذان ہوئی، مسلمان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، وہ اسی طرح گپوں میں مشغول ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو دیکھنے جو آدمی جانتا نہیں ہے کہ یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، یہ مسلمان ہے، وہ دیکھے گا تو اسے کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا کہ کافر بھی بیٹھا ہوا ہے، اذان ہو رہی ہے، اور مسلمان ہے یہ بھی بیٹھا ہوا ہے، تو ایک ہی جیسے ہیں۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام ضرور کریں۔ رمضان المبارک میں وہ لوگ بھی جو باقی دنوں میں سستی کرتے ہیں تو وہ نماز کے عادی بن گئے، اور انہوں نے یہ پورا مہینہ رمضان کا نمازوں کا اہتمام کیا، تو اسی سلسلے کو آگے جاری رکھیں۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ زیادہ مشکل نماز فجر کی ہوتی ہے، لیکن ہمارا یہ دیہاتی علاقہ ہے، یہاں فجر کی نماز بھی مشکل نہیں ہے۔ یہاں کوئی بھی 9 بجے 10 بجے تک سونے والا نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، سب جاگنے والے ہیں۔ نماز سے جب نکلتے ہیں باہر نماز پڑھ کے تو ہر گھر میں سے پراٹھوں کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، ناشتہ بن رہا ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ ابھی سب نے ناشتہ کرنا ہے، گھر کے جتنے افراد ہیں انہوں نے اٹھنا ہے۔
تو تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں، 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں تو نماز بھی ساتھ ہی پڑھ لی جائے گی۔ بس تھوڑا سا اس اہمیت کو، نماز کو اہمیت اپنے دل میں دیں، اور پھر اس نماز کی پابندی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔